اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام دیکھنے والے ناظرین و حاضرین کو مدینہ منورہ سے لائیو خوش آمدید نجم مصطفیٰ کی طرف سے۔ نجم مصطفیٰ بہار مدینہ پیج سے آج ہم الحمدللہ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں۔ آپ تمام حضرات جلد از جلد اپنی حاضری پیش کر لیجئے۔ آج آپ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور نگاہ کرم سے ہمیں اللہ کریم نے پھر یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ آپ تمام حضرات بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہمارے ابتدا ہی سید الشہداء کی بارگاہ سے ہو رہی ہے، اور آپ تمام حضرات زیادہ سے زیادہ میرے ساتھ شامل ہو کر اپنی محبتیں اور عقیدتیں پیش فرما لیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت سارے محبت کرنے والے ساتھی بہت ٹائم سے ہی ماشاءاللہ انتظار میں تھے اور حاضر ہو چکے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ فیضان رفیع بھائی ماشاءاللہ ہمارے بہت ہی پیارے اور خوبصورت دوست کراچی سے، اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ فیضان رفیع بھائی آپ کے جو عزیز کزن جن کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرمائے۔ آج ہم انشاءاللہ سید الشہداء کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان بھائی کے لیے سلام بھی اور ان کی مغفرت اور بخشش کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آپ فیضان رفیع بھائی ان کا نام مجھے سینڈ کر دیجئے۔ انشاءاللہ آج بھی ہمارے ساتھ بہت سارے کلام ہیں، ہمارے پاس پڑھے ہوئے درود پاک کے نذرانے ہیں، اور تمام ہم مل کر انشاءاللہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں محبتیں اور شفقتیں پیش کریں گے، اپنی عقیدتیں پیش کریں گے، اور انشاءاللہ جو کچھ بھی آج ہم نے پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو انشاءاللہ کچھ لمحوں کے لیے میں اپنے جو دوست مجھے شامل کر رہے ہیں، میں تمام کو شامل کر کے ان کی سلام مجھے بھیج رہے ہیں۔ سب سے پہلے عامر خان صاحب نے وعلیکم السلام، غلام ربانی بھائی وعلیکم السلام، قاری حمزہ چشتی صاحب ماشاءاللہ لاہور سے ہمارے وعلیکم السلام، اسرار احمد بھائی گجراوالا سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ عامر خان صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ محمد حنیف صاحب ہیں، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ فیضان رفیع بھائی کراچی سے اپنی دعائیں محبتیں بھیج رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعاؤں کو اپنی حق میں مستجاب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج بھی میرے ساتھ میرے پیارے بیٹے محمد سعد مدنی بھی میرے ساتھ ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ہمارے ساتھ مل کر سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کریں گے۔ انشاءاللہ آپ بھی میرے ساتھ شامل رہیے۔ محمد فیضان بھائی ہیں اور بہت سارے دوست شامل ہو رہے ہیں۔ آپ تمام حضرات جلد از جلد شامل ہو جائیے، اور آپ سے یہی التماس کروں گا کہ آپ جب بیٹھتے ہیں تو لائیو آنے کے بعد اپنی شیئر کے بٹن کا ضرور دبا لیا کریں، اور اس ٹرانسمیشن کو شیئر ضرور کر لیا کریں، تاکہ آپ سے جڑے جتنے لوگ ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس خوبصورت اور پیاری ٹرانسمیشن میں شامل ہو جایا کریں گے، اور ان کی حاضری بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش ہو سکے، اور وہ بھی شامل ہو جایا کریں۔ آپ سے پھر التماس کروں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو، عزیز و اقربا کو اس آئی ڈی کا فیس بک پیج کا لنک بھیجا کریں، ان کو باقاعدہ طور پر بتایا کریں کہ وہ حاضر ہوا کریں، گرمی بیٹا، تاکہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ شامل ہو جایا کریں۔ اور مجھے کئی حضرات، کئی دوست، کئی بھائی بتاتے بھی ہیں کہ الحمدللہ انہوں نے اپنے کئی عزیز و اقربا کو یہ لنکس بھیجے ہیں، شیئر کے لیے بھیجے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ لائیو حاضر ہوتے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ ہمارے لیے اور آپ سب کے لیے بھی خوش قسمتی، خوش نصیبی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ شامل ہو کر اور اللہ کے حضور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو سکیں اور اپنی سلامی محبتیں پیش کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں برکتیں اور رحمتیں آپ کے سب کے مقدر میں فرمائے۔ انشاءاللہ چند ہی لمحوں بعد انشاءاللہ ہم لوگ فاتحہ پیش کریں گے، اور ہمیں آج جتنے بھی دوستوں نے درود پاک کے نذرانے اور کلام پاک پڑھ کر بھیجے تھے، ہم وہ بھی انشاءاللہ اصحال ثواب کریں گے اور مل کریں گے، اور سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ کی بارگاہ میں یہ تمام کلام پاک پیش کریں گے۔ ماشاءاللہ ہمارے عبد الرحمن قادری صاحب، شیخ عبد الرحمن صاحب کراچی سے اپنی محبتیں بھیج رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ فیضان بھائی بہت شکریہ۔ آصف اتاری بھائی آپ نے نام بتایا ہے، میں انشاءاللہ ابھی اپنی دعا میں انشاءاللہ ان کو شامل کرتا ہوں۔ آپ تمام حضرات زیادہ سے زیادہ شامل ہو جائیے اور اپنی محبتیں اور برکتیں بھیجیے۔ آج ان کا سوئم بھی ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا فیضان بھائی، میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور
حاضری پیش کروں گا۔ اس کے علاوہ آج ہمارے ملک پاکستان میں ایک بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، حادثہ پیش آیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان حادثات و آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ اس طرح کی جو حادثاتی سلسلے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کو اس سے محفوظ فرمائے۔ PIA کی فلائٹ جو ہے وہ کراچی شہر کے اندر جو ہے اس کو حادثہ پیش آیا ہے اور وہ وہاں گر گئی ہے، اور اس کی خبر مجھے ابھی ملی ہے اور مجھے بڑی تکلیف اور دکھ کے ساتھ یہ خبر دینی پڑ رہی ہے۔ انشاءاللہ ہم تمام شہدائے حادثات میں جو پیش آیا ہے، PIA کے شہداء جو تھے، لواحقین کے لیے بھی دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان تمام کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ آپ تمام حضرات اسی طرح میرے ساتھ شامل ہو جائیں، اور انشاءاللہ ہم اب سب مل کر سید الشہداء کی بارگاہ میں سلام محبت بھی پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم مل کر انشاءاللہ اور تمام دعائیں اپنی التجائیں انشاءاللہ ہم پیش کریں گے۔ آپ تمام حضرات اسی طرح اپنی شفقتیں اور محبتیں مجھے بھیجتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی اور برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابہ یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ ہمارے بہت ہی پیارے اور خوبصورت ثنا خان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب فرحان جنیدی بھائی اپنی محبتیں شفقتیں بھیج رہے ہیں، شیخ عبدالرحمن بھائی ہیں، شراز احمد خان بھائی آ چکے ہیں، عرفان چشتی صاحب ہمارے مدینہ منورہ کے انتہائی خوبصورت و پیارے ثنا خان بھی ہیں، اور سرکار کے سچے اور پکے غلام بھی ہیں، اور سرکار کی بارگاہ میں ہمارے ساتھ مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، وہ اپنی محبتیں بھیج رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، عرفان چشتی صاحب، اللہ آپ کو مزید عزتیں اور برکتیں دے، اللہ تعالیٰ آپ کو جلد دوبارہ مدینہ منورہ لے کر آئے، اور انشاءاللہ ہم پھر مل کر مدینہ منورہ کی ان بہاروں میں شامل ہو کر یہاں کی زندگی گزار سکیں۔ راجہ ندیم رضا صاحب ماشاءاللہ مجھے شامل کر رہے ہیں۔ میں تمام حضرات کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں جو مجھے اپنی محبتیں بھیج رہے ہیں۔ اسی طرح اپنی محبتیں شفقتیں بھیجتے رہیے، انشاءاللہ چند ہی لمحوں بعد انشاءاللہ ہم سید الشہداء کی بارگاہ میں محبت اور عقیدت کا سلام پیش کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ مل کر دعا کریں گے، اور پھر انشاءاللہ یہ دعائیں لے کر، یہ التجائیں لے کر، یہ دو عارضی اور التجائیں لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ ضرور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اور ہم سب پر اپنا کرم اور فضل فرمائے۔ در محمد حسینی صاحب ماشاءاللہ خضدار بلوچستان کے بہت ہی خوبصورت اور نوجوان فاضل عالم دین ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے۔ آپ بلوچستان میں بلوچی آوا کی ٹرانسلیشن کے اندر آپ تفسیر قرآن بیان کرتے ہیں اور حدیث مبارکہ پیش کرتے ہیں، اور آپ اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو دین متین کا صحیح پیروکار بنائے، اللہ تعالیٰ آپ کو دین متین پر اسی طرح عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے تمام اہل و عیال پر اپنا کرم اور فضل فرمائے۔ اسرار احمد بھائی گجرانوالہ سے آپ بھی سلامت رہیں، خوش رہیں، اسی طرح اپنی محبتیں اور شفقتیں بھیجتے رہیے۔ ہم انشاءاللہ اب مل کر آپ اپنی دعائیں اور انشاءاللہ محبتیں پیش کرتے ہیں۔ امرین ملک حسینی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ہماری بہن ہے، وہ اپنی سلامی محبتیں بھیج رہی ہیں، تمام کا سلام انشاءاللہ اب ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ آپ تمام حضرات میرے ساتھ اسی طرح شامل ہو جائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم یا سید الشہداء یا سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ السلام علیکم یا سیدنا امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم یا شہداء رضوان اللہ تعالی اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم یا سید الشہداء یا سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ السلام علیکم یا شہداء رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ السلام علیکم یا شہداء رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ السلام علیکم سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ السلام علیکم عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ۔ السلام علیکم یا عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ۔ السلام علیکم یا سید الشہداء یا سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ السلام علیکم تمام شہداء رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ السلام علیکم یا سیدنا امیر حمزہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ السلام علیکم حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ۔ السلام علیکم یا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ السلام علیکم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. ہم تمام حضرات مل کر انشاءاللہ آج جو بھی کلام پاک ہمیں نصیب ہوا ہے ملا ہے ہم تمام کی اس کا ثواب انشاءاللہ تعالیٰ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تمام جمیع امت کی بارگاہ میں اور سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں اس کو مل کرتے ہیں انشاءاللہ مل کر اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. یا الہی جو بھی کلام پاک پڑھا گیا اس کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی جمیع امت مسلمہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ سب کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں. یا اللہ قبول اور مقبول فرمائیے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ آج ہمارے ساتھ ہماری ایک بہن ہے نور فاطمہ جنہوں نے 20,000 درود پاک کا نذرانہ پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کا یہ درود پاک آپ کی بارگاہ میں تمام امت مسلمہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. یا اللہ قبول منظور. اور ایک قرآن پاک کا ثواب ہمارے ایک دمام سے انڈیا کے بھائی نے پڑھ کر بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بھی تمام کی بارگاہ میں تمام ارواح کی بارگاہ میں تمام شہداء کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں جناب الاشرف ٹورز انڈیا سے انہوں نے قرآن پاک کا ثواب ہمیں مل کیا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے اسد گجرا والا سے ہیں انہوں نے دعائیں بھیجی ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے بہت ہی ایک بہن ہے ہماری یوکے سے انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا انہوں نے تقریباً 500 درود پاک کا نذرانہ پیش کیا ہے. اور اس کے علاوہ تقریباً 3550 درود پاک کے نذرانے انہوں نے پیش کیے ہیں. اور ایک اور دوست ہیں ہمارے اس کے علاوہ جو ہیں ہمارے ایک اور بھائی ہیں توصیف عطاری بھائی درود پاک کا ایک پیج ہے ان کا وہ روزانہ کی بنیاد پر بہت سارے درود پاک کے نذرانے پیش کرتے ہیں. آج انہوں نے بہت سارے ایک کلام پاک کا ثواب بھیجا ہے 34,800 3,48,261 درود پاک کے نذرانے انہوں نے آج ہمیں بھیجے ہیں. 3,48,261 درود ابراہیمی جو انہوں نے بھیجے ہیں 5,653 اور درود خضری بھیجا ہے انہوں نے 3,250. اس کے علاوہ انہوں نے درود نادیہ بھیجا ہے 1,400 درود تاج بھیجا ہے 500 ذکر اللہ بھیجا ہے انہوں نے 55,166 استغفار بھیجے ہیں 13,780 کلمہ طیبہ بھیجا ہے 8,680 کلمہ تمجید بھیجا ہے 1,600 اور انہوں نے سورۃ یاسین 5 سورۃ یاسین بھیجی ہیں. سورۃ الملک 5 دفعہ بھیجی ہے. قصیدہ بردہ شریف 1 دفعہ بھیجا ہے پورا قصیدہ بردہ شریف اور دلال الخیرات بھیجی 1 دفعہ اور تسبیح ملائکہ 500 مرتبہ انہوں نے ہمیں بھیجا ہے. ہم یہ تمام جو درود پاک کے نذرانے ہیں سرکار کی بارگاہ میں عقیدت محبت پیش کرتے ہیں اور تمام جمیع امت کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یا اللہ ہمیں جو بھی کلام پاک پڑھا گیا اس کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی مسلمین مسلمات مؤمنین مومنات اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ سب کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لیجیے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آپ تمام حضرات سید الشہداء کی بارگاہ میں اپنی محبتیں اور شفقتیں پیش کر لیجیے اور ہم تمام مل کر تمام الوا جتنے بھی مسلمان اس وقت جس حال میں بھی پریشان ہیں مصیبت زدہ ہیں اللہ تعالیٰ ان پیاروں کے صدقے میں سید الشہداء کی بارگاہ میں تمام کا ثواب پیش کر کے ان سے وسیلہ پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ پیارے سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا کائنات سلام اللہ علیہ تمام اہل بیت اطہار تمام ازواج مطہرات کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم اور فضل فرمائے. جتنے بھی دوستوں نے مجھے دعاؤں کے لیے عرض کیا اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. اور بالخصوص آج آپ دعا فرمائیں گے ہمارے آصف قادری بھائی آصف عطاری بھائی کا انتقال ہوا آج ان کا سوئم بھی ہے. فیضان رفیع بھائی نے ہمیں ان کی جو ہے وہ فوتگی کی اطلاع دی تھی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ سکون اور راحت عطا فرمائے. اس کے علاوہ میرے ایک اور بہت اچھے دوست ہیں ان کے والد
اس وقت ICU کے اندر ہیں، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ تمام حضرات سے، ناظرین سے ایک اور خصوصی طور پر دعاؤں کی درخواست کروں گا کہ میرے بڑے بھائی حضرت علامہ محبوب رضا سعیدی صاحب جو ہیں وہ اس وقت US میں ہوتے ہیں، اور وہ ان کی طبیعت کافی ناساز ہے۔ آج بھی وہ رات کو ان کو ایمرجنسی میں ہاسپٹل بھی لے جانا پڑا تھا۔ آپ تمام حضرات سے میں التماس کروں گا کہ میرے برادر اکبر حضرت علامہ محبوب رضا سعیدی صاحب کے لیے دعا فرمائیں کہ وہ اللہ کریم ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ان کو تو مکمل کامل صحت عطا فرمائے، اور جو بھی مشکلات پریشانیاں جو ظاہری طور پر جسمانی بیماریاں اللہ تعالیٰ نے کہ حضور حاضر ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ رفع اور دفع فرما دے اور ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ آپ تمام حضرات میرے بڑے بھائی کے لیے خصوصی طور پر دعا فرما دیں، اللہ کریم ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جتنے بھی بیمار ہیں کربلا کے صدقے میں اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، جن کی والدہ بیمار ہیں، بہن بھائی بیمار ہیں، عزیز و اقربا میں جتنے آپ کے سب کے بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، سید الشہداء کے صدقے میں ہمارے بھائی کو اللہ کریم صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ان کی جو ظاہری بیماریاں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے، ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، ان کو راحت اور سکون والی زندگی عطا فرمائے۔ ان کی کچھ چند دنوں پہلے تراویح پڑھاتے ہوئے اس وقت وہ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، تراویح سنا رہے تھے US کے اندر، تو تراویحوں کے دوران ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ اللہ کریم ان کو قرآن پاک کا فیض عطا فرمائے، ان کو قرآن پاک کی برکات نصیب فرمائے، اور قرآن پاک کے صدقے میں پیارے کلام مکرم کلام پاک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ان کی جو بھی مشکلات پریشانیاں ہیں سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں میرے بھائی کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میرے جتنے بھی بھائی ہیں، میرے برادر اصغر ہیں جناب حضرت علامہ اکرام حسین القادری صاحب، جن کے بیانات آپ سنتے رہتے ہیں QTV پر بھی اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی آپ ان کے بیانات دیکھتے ہیں، وہ میرے بھائی ہیں چھوٹے، ان کی صحت کے لیے بھی آپ ضرور دعا فرمایا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ان کی صحت ناساز رہتی ہے، اور ان کا بھی الحمدللہ 27ویں شب کو انہوں نے تراویح کی صورت میں کلام پاک کا ختم قرآن بھی کیا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کلام پاک کی برکات ان کو نصیب فرمائے، میرے پورے اہل عیال کو اس کلام پاک کی برکت نصیب فرمائے، میرے والدین کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، میری والدہ کو اللہ کریم صحت و سلامتی عطا فرمائے، میرے تمام جمیع عزیز و اقربا کو اللہ کریم صحت و سلامتی عطا فرمائے، میرے تمام بھائیوں کو اللہ کریم صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ آپ جتنے بھی دوست اس وقت سرکار کی بارگاہ میں سید الشہداء کی بارگاہ میں حاضر ہیں، میں تمام کے لیے اجتماعی طور پر آپ تمام کے لیے حاضری پیش کر کے تمام کے لیے دعائیں صحت دعا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو دعائیں صحت عطا فرمائے، آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے، آپ کے تمام اقربا کو اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنا کرم اور فضل میں رکھے۔ اور ہمارے جمی پاکستان کے اندر اس وقت جو ایک حادثہ پیش آیا ہے PIA کی صورت میں، اللہ تعالیٰ ان تمام شہداء کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کو کروڑ سکون عطا فرمائے۔ ان کی خوش قسمتی بھی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے انہیں رمضان المبارک میں یہ شہادت کا رتبہ عطا فرمایا ہے، اور ان کے لواحقین کو اللہ کریم صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، اور جتنے بھی ان کے لواحقین اللہ تعالیٰ ان کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے، ان کو صبر جمیل اور ان کو اپنا کرم اور فضل ان کے شامل حال فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا اللہ آج رمضان المبارک کی آخری لمحات گزرے ہیں، یا اللہ رمضان المبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے، یا اللہ اس بابرکت مہینے کی برکات ہمیں نصیب فرمائیے، یا اللہ ہمیں رمضان المبارک کی ان برکات میں ہمیں شامل فرما لیجئے۔ رمضان المبارک ہم سے بچھڑنے جا رہا ہے، یا اللہ اس رمضان المبارک کی برکات ہم سب کے حق میں قبول فرما لیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ رمضان ہمیں زندگی میں بار بار پھر عطا فرما دیجئے، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے آخری لمحات ہیں، یا اللہ ان پیارے لمحاتوں کے صدقے میں ہم سب پر کرم فرما دیجئے، آمین آمین یا رب العالمین۔
اللہ تعالیٰ اس پیارے شہر مدینہ کی شہر مدینہ کی برکتیں ہم سب کو عطا فرما دے۔ یا اللہ اس پیارے شہر مدینہ کے اس برکت مہینے میں ہم آپ کی بارگاہ میں سید الشہداء کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر حاضری پیش کر رہے ہیں، اپنی التجائیں پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیجیے۔ مالک اس بابرکت مہینے کی برکات ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ یہ مہینہ ہم سے آیا اور گزر گیا، ہمیں پتہ تک نہیں چل سکا کہ ہم نے اس میں کیا پایا اور کیا کھویا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو بھی ٹوٹے پھوٹے اعمال ہم اس میں کر سکے ہیں اس کو اپنی بارگاہ سے مستجاب فرما دیجیے، اپنی بارگاہ سے ہمیں اس کا صلہ اور اجر عطا فرما دیجیے۔ ہم ظاہری طور پر کچھ نہیں کر سکے ہیں، اس پر ہم شرمندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مہینے بار بار ہمیں عطا فرما دیجیے۔ یہ برکات جو رمضان المبارک میں عبادات جو ایک کو بڑھا کر لاکھوں میں کر دی جاتی ہیں، یا اللہ یہ برکات ہم سب کے مقدر میں دوبارہ فرما دیجیے۔ جتنے بھی مسلمان پریشان حال ہے، مصیبت زدہ ہیں، یا اللہ اس پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر مدینہ میں اس رمضان کی برکات ہم سب کو نصیب فرما دیجیے۔ ہم سے وداع ہو رہا ہے، ہم سے رمضان بچڑ رہا ہے، یا اللہ اس پر ماہ رمضان کی برکات ہم سب کو عطا فرما دیجیے۔ آمین یا رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننا فی بحر حم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقالنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہم ماہ رمضان المبارک کا الوداعی کلام آپ کے ساتھ آج شیئر کرتے ہیں، اور آج ہم اللہ پاک کے حضور اپنی التجائیں اور دعاؤں اور گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ پاک کے حضور ماہ رمضان کے اس آخری عشرے میں آخری لمحات میں اپنے آپ کو مدینہ منورہ سے شامل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی یہ جائز تمناؤں کو اللہ کریم دور فرما۔ آپ تمام حضرات آج اس کلام کے ساتھ اس حاضری کو پیش کیجئے، انشاءاللہ ضرور میرے مالک آپ کی اور ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائیں گے۔ آمین یا رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی سید اللہ مارا الوداع ماہ رمضان الوداع تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، تیرے ہوا تھا، اور ذوق عبادت بڑھا تھا، اور ذوق عبادت بڑھا تھا۔ آہت اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، اب دل پہ ہے غم کا غلبہ۔ اللہ اکبر۔ الوداع ماہ رمضان، دیوانے اب رو رہے ہیں،
سا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان جب گزر جائے گے ماہ گیارہ جب گزر جائے گے ماہ گیارہ تیری آمد کا پھر شور ہوگا تیری آمد کا پھر شور ہوگا کیا میری زندگی کا بھروسہ افکار سجتی تھی کیسے خوب صدری کی رونق بھی ہوتی بز میں افکار سجتی تھی کیسے خوب سحری کی رونق بھی ہوتی ہو گیا سب سما سونا سونا ہو گیا سب سما سونا سونا الوداع الوداع ماہ رمضان کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں نظر چند اشک میں کر رہا ہوں بس یہی ہے میرا کل اثاثہ بس یہی ہے الوداع ماہ رمضان لاکھوں سلام ماہ رمضان تم پہ لاکھوں سلام ماہ غفران جاؤ حافظ خدا اب تمہارا جاؤ حافظ خدا اب تمہارا الوداع الوداع ماہ رمضان آئندہ شاہ تم کرنا تم مدینے میں رمضان دکھانا الوداع الوداع ماہ رمضان مسجدوں میں بہار گئی تھی جوک ہو گیا سب زبان سونا سونا الوداع الوداع ماہ رمضان We're in a fight. الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع
ماہ رمضان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ آج دوستو بالکل بھی ایسی ہمت نہیں ہے کہ آج کچھ کہا جا سکے۔ یہ لمحات جو ہم سے بچھڑ رہے ہیں، اس پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، اس پر کچھ نہیں بولا جا سکتا ہے، اپنی کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو مدینہ پاک کی بابرکت بہاریں پھر نصیب فرمائے۔ آپ کے مقدر میں بھی اللہ کریم یہ سعادتیں عطا فرما دے۔ مدینہ منورہ کی خوبصورت بہاروں میں مدینہ منورہ ہمیں رمضان المبارک عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی یہ سعادتیں، بہاریں، برکتیں آپ سب کے مقدر میں فرما دیں۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننا فی بحر ہم مغرق، خذ یدی ساحل لنا اشقالنا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ سب اپنی التجائیں اور آرزویں سرکار کی بارگاہ میں پیش کیجیے اور زیادہ سے زیادہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ انشاءاللہ ہم پھر واپس آئیں گے تھوڑی دیر میں۔ ہم درگاہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ آپ تمام حضرات زیادہ سے زیادہ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے اور سرکار کی بارگاہ سے التجائیں اور دعائیں پیش کیجیے۔ یا اللہ ہم گناہ گاروں پر اپنا کرم اور فضل فرما دیجیے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر مدینہ کی یہ بہاریں ہمیں پھر نصیب ہو جائیں، پھر نصیب ہو جائیں، پھر نصیب ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ہم چند ہی لمحوں میں انشاءاللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی عقیدتیں اور محبتیں پیش کریں گے۔ یا اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو اپنی بارگاہ میں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عرضیاں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اور ہم سب پر اپنا کرم اور فضل ہم سب کے شامل حال فرما دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہم سے جو بھی خطائیں کوتاہیاں ہو گئی ہیں اس ماہ رمضان المبارک کی برکتیں ہم اس طرح نہیں حاصل کر سکے جس طرح حاصل کرنی چاہیے۔ یا اللہ ہمارے اس ٹوٹے پھوٹے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ ماہ مبارک کی اس سعادتوں کو ہمیں پھر لوٹا دیجیے۔ اللہ ہمیں ایک رمضان المبارک، سارے رمضان جتنے آتے ہیں، جس کی جتنی زندگی مالکوں نے لکھی ہے، ہمیں باادب رمضان المبارک کی عبادتیں ہیں یہاں پر، اس سے فیض حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ آپ تمام حضرات نے جو بھی عبادات پیش کی ہیں اس ماہ مبارک کے اندر، ہم سے بھی رمضان المبارک بچڑ رہا ہے دوستو۔ اللہ تعالیٰ ہم اس رمضان المبارک کی برکات ہمیں زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم جلد دوبارہ یہ رمضان المبارک ہمارے مقدر میں لکھ دے۔ یقین جانیے کہ اس ماہ مبارک کی برکات بیان نہیں کی جا سکتی۔ یقیناً آپ بھی اس سے بالکل ایگری کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں اور پھر رمضان المبارک کی بہاریں، برکتیں جو اس دفعہ ہمیں مسجد نبی شریف میں حاصل نہیں ہو سکی ہیں، اللہ تعالیٰ آنے والے رمضان المبارک میں آپ سب کو مدینہ میں اکٹھا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس تمام موذی مرضوں اور بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ ہمیں جو بھی ہم سے خطائیں کوتاہیاں ہوئی ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ ہم آپ کے پیارے چچا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ کی بارگاہ سے اپنی التجائیں پیش کر کے اب اہل بقیع کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کونین کے والی آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آپ تمام حضرات آج اپنی حاضری، اپنی التجائیں سرکار کی بارگاہ میں پیش کر کے اللہ پاک کے حضور اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عشق، اپنی محبتیں اور شفقتیں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر آپ کی بارگاہ میں اپنی اذن پیش کیجیے۔ انشاءاللہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اور ہم سب پر اپنی نگاہ کرم، اپنی نگاہ شفقت فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم رمضان المبارک کے ان آخری لمحات کو ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس لمحات کو، اس جو گزرے ہوئے لمحات ہیں، جو وقت گزر رہا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ عبادات میں، اور آنے والی آج رات مدینہ منورہ میں تاک رات ہے،
اللہ تعالیٰ اس طاق رات کے صدقے میں اس کو شب قدر میں تبدیل فرما دے. یقیناً یہ طاق راتیں ہمارے لیے باعث سبق ہیں، اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہماری یہ تمام ٹوٹے پھوٹے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں. آمین آمین یا رب العالمین. صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. ہم انشاءاللہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہے ہیں، اور آپ تمام حضرات مل کر اپنی عقیدتیں اور محبتیں اور درود پاک کی صورت میں سرکار کی بارگاہ میں پیش کیجئے. انشاءاللہ ہم سب مل کر سرکار کی بارگاہ میں اپنی عقیدتیں اور محبتیں پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. آمین یا رب العالمین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. اللہ تعالیٰ ہماری تمام کی یہ دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب ہوں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اللہم صلی وسلم وبارک اللہم بارک علی سیدنا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. آپ اسی طرح میرے ساتھ شامل رہیں. انشاءاللہ ہم آج رمضان المبارک کا الوداعی کلام اپنے ساتھ شامل کر کے انشاءاللہ ہم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. آمین. انشاءاللہ الوداعی کلام کو ہم آج شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کو اپنے ساتھ اسی طرح شامل کرتے ہیں. انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی اور ہم سب کی یہ التجاؤں کو قبول فرمائیں. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد. آپ تمام اسی طرح میرے ساتھ شامل رہیں. انشاءاللہ میں چند ہی لمحوں میں ہم انشاءاللہ اس پیارے اور خوبصورت کلام کو اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اللہ آمین 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 آمین. بابا پیزا والی شاپ میں نہ گئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک. دوستو آپ اسی طرح میرے ساتھ شامل ہو جائیں. اللہ اکبر. مسجدوں میں بہار آ گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، جوک در جوک آتے نمازی. آہ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ. الوداع ماہ رمضان. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں، کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں. نظر چند اشک میں کر رہا ہوں. بس یہی ہے. بابا یہ بارش نہیں ہوئی. بس یہی ہے میرا کل اثاثہ. الوداع الوداع ماہ رمضان. بزم افطار سجتی تھی کیسی، بزم افطار سجتی
سحری کی رونق بھی ہوتی ہوگا اب یہ سما سونا سونا ہوگا اب یہ سما سونا سونا الوداع 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 ماہ رمضان ماہ رمضان کی رنگی فضا اے معطر معمر ہوا لو سلام آخری اب ہمارا الوداع الوداع ماہ رمضان جب گزر جائیں گے ماہ 11 جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا کیا بھروسہ میری زندگی کا کیا بھروسہ میری زندگی کا الوداع الوداع ماہ رمضان واسطہ تجھ کو پیارے نبی کا واسطہ تجھ کو پیارے نبی کا حشر میں ہم کو مت بھول جانا واسطہ تجھ کو پیارے نبی کا رمضان واسطہ تجھ کو پیارے نبی کا حشر میں ہم کو مت بھول جانا روز محشر ہمیں بخشوانا الوداع الوداع ماہ رمضان کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہو کچھ نہ عمل کر سکا نظر جلد کر لگا بس یہی ہے میرا کل سانساں الوداع الوداع ماہ رمضان تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا
تیرے یاد میں دل خوش ہوا تھا تیرے یاد میں دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا اب دل پہ ہے غم کا غلبہ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ الوداع الوداع ماہ رمضان بز میں افطار سجتی تھی کیسی خوب سحری کی رونق بھی ہوتی بز میں افطار سجتی تھی کیسی خوب سحری کی رونق بھی ہوتی ہوگا اب یہ سما سونا سونا ہوگا یہ سما سونا سونا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع It's time for it to go. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يا رسول الله ينظر حالنا يا حبيب الله يسمع قولنا إننا في بحر حم مغرق خذ يدي ساحل لنا أشقالنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ينظر حالنا يا حبيب الله يسمع قولنا إننا في بحر حم مغرق خذ يدي ساحل لنا أشقالنا يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا رسول اللہ نگاہ کرم فرما دیجئے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر مدینہ کی بہاریں لوٹا دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہر مدینہ کی بہاریں اور برکتیں لوٹا دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرما دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ کرم فرما دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہ گاروں پر اپنا کرم اور فضل فرما دیجئے ماہ مبارک رمضان المبارک کی یہ برکتیں ہم سب کو نصیب فرما دیجئے یا رسول اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا رحمان یا رحیم یا کریم یا اللہ اس ماہ مبارک کی برکتیں ہم سب کو رمضان المبارک کی بہاریں ہمیں نصیب فرما دیجئے آمین یا رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وہ کھانے کی چیز ہے دے گا انہیں دلا
کون دے گا انہیں دلاسا الوداع اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ الحمدللہ کے ٹکڑے ہوئے جا رہے تیرے عاشق مرے جا رہے دل کے ٹکڑے ہوئے جا رہے تیرے عاشق مرے جا رہے کون دے گا انہیں اب دلاسا کون دے گا انہیں اب دلاسا الوداع الوداع ماہ نظر چشم میں پھر رہا ہوں بس یہی ہے میرا کل اثاثہ بس السلام علیکم میرا کل اثاثہ سب ہو جاؤ حافظ
رحمت سے مملو ہوا وہ ثنا آخری اب ہمارا لو ثنا آخری اب ہمارا لو ثنا بس یہی ہے میرا کل اثاثہ بس یہی ہے میرا کل اثاثہ الوداع الوداع اس سے خوش ہو کے ہونا روا اس سے خوش ہو کے ہونا روا ہم سے خوش ہو کے ہونا روا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ. اللہ اکبر الحمدللہ الحمدللہ. سرکار آپ کا کرم و فضل کہ آپ نے اپنے شہر مدینہ کی ان خوبصورت گلیوں میں ہمیں رمضان المبارک کی نصیب فرمائی، اور اللہ تعالیٰ آپ تمام دیکھنے والوں کو ناظرین کو بھی اللہ تعالیٰ مدینہ پاک کی یہ بہاریں رمضان المبارک میں عطا فرمائے، رمضان المبارک میں عطا فرمائے، رمضان المبارک میں عطا فرمائے. یہاں کی بہاریں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رحمتیں برستی ہیں ہر وقت میرے آقا کی شہر میں. یہاں پر کبھی بھی سونا نہیں ہو سکتا ہے،
ظاہری عوام الناس نہیں ہے، لیکن میرے آقا کا شہر، میرے آقا کریم خود موجود ہیں اپنی بارگاہ میں۔ آپ نفس نفیس سرکار مدینہ منورہ کی اس پاک زمین پر آپ موجود ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کی بہاریں برکتیں پوری کائنات میں بڑھتی ہیں، یا رسول اللہ آپ کی رحمتیں پوری کائنات میں بڑھتی ہیں۔ یا رسول اللہ ہم انتہائی گناہ گار، انتہائی عاصی مجرم خطا کار، یا رسول اللہ ہم پر نگاہ کرم فرما دیجیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ایسی کیفیت نہیں ہے کہ ہم بات کر سکیں آپ لوگوں کے ساتھ، اس سے زیادہ آپ کو وہ کلام جو ہمارے سے رمضان المبارک میں ہم سے بچھڑ رہے ہیں، وہ لمحات، وہ حاضریاں جو ہم سے بچھڑ رہی ہیں، ہم ان کو اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو یہ سعادت ہیں، یہ برکتیں نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے۔ آنے والے 2 دن ہیں، جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں، اللہ تعالیٰ ہم سے دور فرما دے، ہم سے دور فرما دے، ہم سے رفع اور دفع فرما دے۔ یا رسول اللہ ہم اس وقت بڑی مشکل میں ہیں، یا رسول اللہ ہم تمام امت مسلمہ پر اپنا کرم فرما دیجئے، نگاہ عنایت فرما دیجئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نگاہ کرم فرما دیجئے، ہم گناہ گاروں پر کرم کی نظر فرما دیجئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باری تعالیٰ یا رب کریم، ہم آپ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر آج کے اس ماہ مبارک کی آخری لمحات میں ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر آپ سے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ یا مالک ہماری ان التجاؤں کو اپنی بارگاہ سے معاف فرما دیجیے۔ ہم آ کے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی یہ ان پیاری گلیوں کا واسطہ پیش کرتے ہیں۔ باری تعالیٰ ہم پر اپنا کرم اور فضل ہمارے شامل حال فرما دیجیے، ہم پر اپنا کرم اور فضل فرما دیجیے، ہم پر نگاہ عنایت فرما دیجیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم انتہائی گناہ گار، عاصی مجرم خطا کار آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کی بارگاہ سے التجائے پیش کر رہے ہیں۔ یا باری تعالیٰ آج کے اس پیارے اور مبارک دن کے صدقے میں، آج 29ویں شب ہے مالک، آج 29ویں شب ہے، آج بڑی رات ہے، آپ اپنے غلاموں کی کیفیات کو جانتے ہیں۔ یا رسول اللہ ہم گناہ گاروں پر بھی کرم فرما دیجیے، گناہ گاروں پر بھی کرم فرما دیجیے، ہم سب گناہ گاروں پر کرم فرما دیجیے، ہم سب گناہ گاروں پر اپنا کرم اور فضل فرما دیجیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ جتنے بھی حاضر ہیں ناظرین آپ کے ساتھ اس وقت لائیو ٹرانسمیشن میں اس پاک اور بابرکت مقام کے ساتھ حاضر ہیں، آپ کے شہر مدینہ کی ان پیاری اور خوبصورت گلیوں میں ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی التجائیں پیش کر رہے ہیں۔ باری تعالیٰ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، سرکار سید الشہداء کے صدقے میں، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے صدقے میں، آپ کی تمام ازواج مطہرات کے صدقے میں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے صدقے میں، یا اللہ آپ اپنے پیاروں کے، اپنے اولیاء کرام کے صدقے میں، اپنے پیارے مقربین کے صدقے میں، یا اللہ آپ کے جو مقربین ہیں جن سے آپ پیار کرتے ہیں مالک، ان پیاروں کا وسیلہ پیش کر کے آج کے دن ہم آپ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ ان رمضان کے آخری لمحات میں ہم آپ کی بارگاہ میں گر گڑا کر دعا کرتے ہیں، یا مالک ہم پر کرم فرما دیجیے، ہم پر کرم فرما دیجیے، ہم پر رحم فرما دیجیے، تمام امت مسلمہ پر رحم فرما دیجیے۔ یا باری تعالیٰ تمام امت مسلمہ پر رحم فرما دیجیے۔ آپ کے غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے یا رسول اللہ تڑپ رہے ہیں، یا رسول اللہ تڑپ رہے ہیں، آنے کے لیے، حاضری کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ کرم فرما دیجیے، کرم کی نگاہ فرما دیجیے، ہم پر سب پر کرم فرما دیجیے۔ ہمارے پاس مانگنے کو کچھ نہیں ہے مالک، ہم اپنے ٹوٹے پھوٹے اعمال آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں جو ہم نے رمضان میں کیے ہیں۔ ہم حق ادا نہیں کر سکے اس عبادتوں کا، ہم جو کچھ بھی لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر بیٹھے ہیں، یا اللہ پیارے آقا کے صدقے میں کرم فرما دیجیے۔ یا مالک ہم گناہ گاروں پر کرم فرما دیجیے، ہم گناہ گاروں پر کرم فرما دیجیے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننا فی بحر ہم مغرق، خذ یدی ساحل لنا اشکالنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جاتے ہیں کبھی لمحہ یہ آئے تو کبھی
جائے تو مدینہ یاد کر لینا، جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، کبھی اشکوں کی بولی بھی خاموشی میں بدل جائے، کبھی اشکوں کی بولی بھی خاموشی میں بدل جائے، اور دن آنسو بہائے تو، اور دن آنسو بہائے تو مدینہ یاد کر لینا، جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، ہوائیں بھی مخالف ہو دریا میں بھی طغیانی، ہوائیں بھی مخالف ہو دریا میں بھی طغیانی، اور کشتی ڈوب جائے تو، اور کشتی ڈوب جائے تو مدینہ یاد کر لینا، جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، کبھی جو سانس فکری ہو، کبھی دھڑکن جو الجھی ہو، کبھی جو سانس فکری ہو، کبھی دھڑکن جو الجھی ہو، نہ دل بھی جو سنبھل پائے، نہ دل بھی جو سنبھل پائے، مدینہ یاد کر لینا، جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، مصیبت میں تو ہر کوئی انہی کو یاد کرتا ہے، مصیبت میں تو ہر کوئی انہی کو یاد کرتا ہے، خوشی احمد جو آئے تو، خوشی احمد جو آئے تو مدینہ یاد کر لینا، جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، جو کوئی غم ستائے، جو
ستائے تو مدینہ یاد کر لینا جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا سنا ہے مشکلوں میں ساتھ کوئی بھی نہیں چلتا سنا ہے مشکلوں میں ساتھ کوئی بھی نہیں چلتا زمانہ چھوڑ جائے تو زمانہ چھوڑ جائے تو مدینہ یاد کر لینا جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا کبھی اشکوں کی بولی بھی خاموش جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا جو کوئی ستائے تو مدینہ یاد کر لینا عموماً زندگی میں دکھ کے دن بھی آ ہی جاتے ہیں عموماً زندگی میں دکھ کے دن بھی آ ہی جاتے ہیں کبھی لمحہ یہ آئے تو کبھی لمحہ یہ آئے تو مدینہ یاد کر لینا جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا سنا ہے مشکلوں میں ساتھ کوئی بھی نہیں چلتا سنا ہے مشکلوں میں ساتھ کوئی بھی نہیں چلتا زمانہ چھوڑ جائے تو زمانہ چھوڑ جائے تو مدینہ یاد کر لینا جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا کبھی اشکوں کی بولی بھی خاموشی میں بدل جائے کبھی اشکوں کی بولی بھی خاموشی میں بدل جائے اور دل آنسو بہائے تو اور دل آنسو بہائے تو مدینہ یاد
ستائے تو مدینہ یاد کر لینا ہوائیں مخالف ہو دریا میں بھی طغیانی ہوائیں بھی مخالف ہو دریا میں بھی طغیانی اور کشتی جائے تو مدینہ یاد کر لینا جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا اللہ اکبر. مدینہ پاک کے پیارے اور خوبصورت کبوتر انشاءاللہ. مدینہ یاد کر لینا کبھی جو سانس بکھری ہو کبھی دھڑکن جو الجھی ہو کبھی جو سانس بکھری ہو کبھی دھڑکن جو الجھی ہو نہ دل بھی جو سنبھل پائے نہ دل بھی جو سنبھل پائے مدینہ یاد کر لینا جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا مصیبت میں تو ہر کوئی انہی کو یاد کرتا ہے مصیبت میں کافی دن ہو گئے. ہر کوئی انہی کو یاد کرتا ہے خوشی محمد جو آئے تو مسیح احمد جو آئے تو مدینہ یاد کر لینا جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا مدینہ یاد کر لینا الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بے پناہ کرم اور فضل، ان کا احسان کہ انہوں نے ہمیں آج پھر مدینہ منورہ کی ان پیاری اور خوبصورت گلیوں میں آنے کی اجازت عطا فرمائی. ساتھ نیچے رکھو اس کو، کیمرہ لگا ہوا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ میرے ساتھ ہمارے بہت ہی محسن بزرگ جناب غلام مجتبیٰ احادی صاحب میرے ساتھ لائن پر موجود ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. اشفاق احمد فیضی صاحب بہاول پور سے اپنی محبتیں اور شفقتیں بھیج رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینہ پاک کی یہ برکت گلیوں میں ہمارے ساتھ شامل فرمائے. آپ تمام حضرات جو ایک وقت سرکار کی بارگاہ سے میرے ساتھ شامل، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے. ہماری ایک مدنی بہن ہے یو کے سے، روزانہ کی بنیاد پر اپنی اولاد کے لیے
دعا کی عرض کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ آپ تمام حضرات بھی ان کی دعا کے لیے، ان کی اولاد کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ وہ روزانہ بلا ناغہ اس لائیو ٹرانسمیشن میں میرے ساتھ شامل ہوتی ہے اور روزانہ دعاؤں کے لیے عرض کرتی ہیں، میں ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے اپنے کرم اور فضل میں ہمیں رکھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انتہائی خوبصورت اور پیارا منظر ہمارے ساتھ ہے، انتہائی سہانا موسم، مدینہ منورہ کا خوبصورت اور پیارا منظر آپ اور ہم سب مل کر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بہاریں اور برکتیں نصیب فرمائے، آپ کو بھی یہ بہاریں اور برکتیں دیکھنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین۔ ماشاءاللہ بہت سارے دوست، سید حارث احمد بھائی شروع سے میرے ساتھ ہیں، شہراز احمد خان بھائی روزانہ کے میرے لائیو ویورز ہیں، میرے ساتھ روزانہ شامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے عزیر عباس عزیر کے نام سے آئی ڈی ہے، ہماری بہن ہیں کراچی سے، اللہ آپ کو سلامتی دے، آپ بہت زیادہ محبتیں اور شفقتیں بھیجتی ہیں۔ غلام مجتبی عادی صاحب، آپ کی شفقتیں، آپ کی دعائیں ہمارے شامل حال رہتی ہیں، ہر وقت رہتی ہیں۔ آپ ہمارے لیے بہت ساری دعائیں کرتے ہیں، آپ اپنی نیک تمناؤں کا اظہار ہمارے لیے کرتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کی مانگی ہوئی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ قبلہ غلام مجتبی عادی صاحب اور جتنے بھی ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں، ہمیں الحمدللہ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ کی بارگاہ سے گزر رہے ہیں، ہم دوبارہ ادھر آ گئے ہیں۔ ہمارا دل چاہ رہا تھا کہ ہم اور مدینہ پاک کی گلیاں آپ کو دکھاتے چلیں۔ میں آپ سب سے التماس کرتا ہوں کہ میرے برادر اکبر، مجھ سے بڑے بھائی یو ایس میں ہوتے ہیں، حضرت علامہ محبوب رضا سعیدی صاحب، ان کے لیے خصوصی طور پر دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ ان کی طبیعت ناساز ہے، پچھلے 2-3 دن سے کافی تکلیف میں ہے۔ آپ تمام حضرات میرے بھائی کے لیے ضرور دعا کر دیجئے، اور ہمارے برادر حضرت علامہ اکرام حسین القادری صاحب کے لیے بھی دعا کر دیں، اللہ کریم ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ میں رکھے۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میرے دونوں بھائیوں نے ختم قرآن پاک تراویح کی صورت میں الحمدللہ سنایا ہے، اور اکرام صاحب کا الحمدللہ 1 دن پہلے ختم قرآن پاک مکمل ہوا 27ویں شب میں پاکستان میں۔ آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قرآن پاک کی اس فیضان سے نواز دے، ہم سب پر اللہ کریم قرآن پاک کا فیضان عطا فرمائے، ہمارے تمام اہل و عیال کو اللہ کریم قرآن پاک کی یہ برکات نصیب فرمائے، اور میرے والدین کو اللہ کریم صحت و سلامتی عطا فرمائے، ان کا سایہ تعدیر ہم سب پر قائم اور دائم فرمائے، ہمارے تمام بھائیوں پر قائم اور دائم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، ہمیں مدینہ منورہ کا یہ فیضان عطا فرمائے، ہمیں مدینہ منورہ کی ان خوبصورت اور پیاری گلیوں کے صدقے میں ہم سب پر اللہ کریم اپنا کرم اور فضل فرمائے۔ میرے جتنے بھی عزیز و قربا رشتہ دار اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سید الشہداء کی بارگاہ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ان سب کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرمائے۔ میرے دادا مکرم حضرت حافظ کرم دین رحمہ اللہ کی بخشش اور مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ الحمدللہ وہ ہمارے خاندان کے سب سے پہلے حافظ تھے، حافظ قرآن تھے، اور کئی حفاظ کو انہوں نے الحمدللہ جو ہے حافظ قرآن بنایا۔ اس کے بعد میرے والد گرامی قبلہ حافظ قاری محمد صدیق قادری صاحب، ان کے لیے آپ صحت کے لیے دعا فرمائے، انہوں نے بھی ساری زندگی تلاوت قرآن پاک اور قرآن پاک کی خدمت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر ہمیشہ قائم اور دائم فرمائے، ان کی مانگی ہوئی دعائیں اللہ کریم ہمارے حق میں قبول فرمائے، ہمیں صحیح معنوں میں دین متین کا پیروکار بنائے، ہم پہ صحیح معنوں میں دین متین پر چلنے والا بنا دے، اللہ کریم تمام کی اولادوں کو نیک اور صالح بنائے۔ جتنے بھی ہمارے ناظرین حاضرین اپنے بچوں کے لیے یہ دعا کے لیے عرض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے، ہمیں بھی صحیح معنوں میں اللہ کریم اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر چلنے والا بنا دے، میرے بچوں کو اللہ کریم نیک اور صالح بنائے، انہیں حافظ قرآن بنائے، اللہ تعالیٰ ان کی آنے والی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ انہیں صحیح معنوں میں دین کا پیروکار بنائے، میرے تمام خاندان پر اللہ تعالیٰ کرم اور فضل فرمائے، اور میرے جتنے بھی دوست مجھے اپنے بچوں کے لیے حاضرین کے لیے دعاؤں کے لیے عرض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دوستو اس وقت الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کے خوبصورت احد شریف پر آپ موجود ہیں، پیارے احد کی زیارت کر رہے ہیں، جنتی پہاڑ کی زیارت کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احبنا و یحبکم، احد مجھ سے پیار کرتا ہے، میں احد سے پیار کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ بہت ہی پیارا پہاڑ ہمارے سامنے ہے، آپ اسے دیکھ کر
اپنے دلوں کو راحت پہنچائیے، زیارت کیجیے اور اس احد سے پیار کیجیے، کیونکہ اس سے میرے آقا نے پیار فرمایا ہے۔ یہ جنتی پہاڑ ہے اور جنتیوں کا استقبال جنت میں کرے گا انشاءاللہ۔ اور تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو بھی یہ سعادتیں بار بار عطا فرمائے، آپ بھی جلد دوبارہ مدینہ پاک حاضر ہوں اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کی ان گلیوں کی بھی زیارت کر سکیں جلد انشاءاللہ جلد۔ اللہ کریم یہ وبائیں، مشکلیں، پریشانیاں ہم سب سے دور فرما کر ہمیں مدینہ منورہ کی ان زیارتوں میں شامل فرمائیں انشاءاللہ تعالی۔ اور ایک اور چیز آپ دوستوں سے یہی عرض کرنی تھی، آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ جلد یہ مشکل دن بھی ختم ہو جائیں۔ اور ابھی ہمیں کچھ یہ خبریں مل رہی ہیں کہ شاید آج یہ ہمارا آخری دن ہو لائیو ٹرانسمیشن کا، اللہ کرے آج نہ ہو، کل آخری دن مل جائے ہمیں، تو پھر ہم آپ کے ساتھ دوبارہ شامل ہو سکیں۔ اور اگر آج انہوں نے لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا آج رات کو، تو پھر شاید 5 دن تک میں آپ کے ساتھ لائیو نہیں آ پاؤں گا۔ میں اس کے لیے کوئی اور صورت اختیار کروں گا انشاءاللہ کہ ہم آپ کے ساتھ شامل ہو سکیں اور کسی نہ کسی طریقے سے مدینہ منورہ میں ہم آپ کے ساتھ جڑے رہیں اسی طریقے سے، اور مدینہ منورہ کی ان پیاری اور خوبصورت گلیوں سے ہم آپ کے ساتھ شامل ہو سکیں۔ تو میں کوشش پوری کروں گا کہ میں اس کا کوئی سیکنڈ سلوشن نکال سکوں۔ آپ بھی میری دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ 5 دن جو ہمارے مدینہ منورہ سے دور گزریں گے، گلیوں سے گزریں گے، اس کو ہم سے جلد دور کر دے، ایسے گزار دے کہ جیسے آج آئی تھی اور کل ختم ہو گئی انشاءاللہ۔ پھر ہم ان 5 دنوں کے بعد دوبارہ آپ کے ساتھ شامل ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ 5 دن تک مکمل 24 گھنٹے لاک ڈاؤن رہے گا، بلکہ کرفیو رہے گا، کوئی بھی شخص یہاں سے اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل پائے گا۔ تو اس لیے جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ یہاں سے نکل نہیں پائیں گے۔ تو آپ سے دعا التماس ہے کہ آپ بھی دعا کیجئے اللہ کریم یہ مشکل دن ہم سے نکال دے اور ہم جلد دوبارہ آپ کے ساتھ 5 دنوں بعد پھر حاضر ہو جائیں۔ اس دوران ہم کوئی اچھی ٹرانسمیشن لانے کی کوشش کریں گے کہ جس کے ساتھ ہم مدینہ منورہ سے آپ کے ساتھ جڑے رہیں۔ اس کی اپڈیٹ انشاءاللہ میں آپ کو فیس بک کے ذریعے اپنے بہار مدینہ پیج کے ذریعے ضرور دے دوں گا کہ میں اس کے لیے کیا آلٹرنیٹ لا سکتا ہوں۔ اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم انشاءاللہ کوئی عید ٹرانسمیشن لانے کی کوشش کریں گے، ہم عید مدینہ منورہ میں منائیں، آپ کے ساتھ مل کر منائیں، اور آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو کر اس لائیو ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ ہمیں مدینہ پاک کی برکات ضرور حاصل ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ میری پوری کوشش ہوگی، میں انشاءاللہ اس کے اوپر ورکنگ کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ بہت اچھی خوشخبری ہم آپ کو دیں گے جلد انشاءاللہ کہ ہم اس کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ میری یہ بڑی اور خواہش بھی ہے کہ ہم انشاءاللہ ملک پاکستان کے انتہائی خوبصورت اور خلوص ثنا خانوں کو آپ کے ساتھ شامل کر کے مدینہ منورہ سے لائیو ٹرانسمیشن کے ذریعے آپ کے ساتھ شامل کریں گے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ کاوش اللہ کریم ہماری قبول کر لے، اس کوشش کو ہمارے ساتھ قبول کر لے، اور انشاءاللہ ہم جلد آپ کے ساتھ اگلے 5 دنوں میں، مطلب چاند رات، عید کے دن، عید کے دوسرے دن، عید کے چوتھے دن، جیسے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں لائیو ٹرانسمیشنیں ہوتی ہیں، عید ٹرانسمیشن ہوتی ہے، کیوں نہ کہ ہم وہ ٹرانسمیشن مدینہ منورہ سے کریں اور اپنے گھر سے کریں۔ اور انشاءاللہ ہمارے گھر کے بالکل برابر میں احد شریف بھی ہے، ہم احد شریف کو اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان پیاری اور پرکیف فضاؤں سے ہم آپ کے ساتھ شامل ہوں گے۔ اس طرح میں آپ کو مدینہ منورہ کی ان خوبصورت اور پیاری گلیوں میں لے کر آ گیا ہوں، جہاں پر چلیں آپ کو میں کچھ دیر میں بتاؤں گا انشاءاللہ پہنچ کر کہ ہم کہاں پر آ گئے ہیں۔ یہ وہ پرانے لمحات ہیں، وہ پرانی گلیاں ہیں جہاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے ہوں گے، یقیناً چلا کرتے تھے۔ ہم اس کو تصور میں کر کے آپ یہ دیکھیں، ایک یہ پرانا اور خوبصورت ایک اسی حالت میں موجود ایک گھر نظر آ رہا ہے۔ اس کی تاریخ بالکل نہیں معلوم ہے، کیونکہ میں ایسی کوئی تاریخ نہیں بتاؤں گا جس میں کوئی ابہام ہونا چاہیے، لیکن بہت ہی پرانا اصلی حالت کے اندر وہ لمحات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ان بابرکت مدینہ منورہ کی بابرکت زیارتیں ہمیں نصیب فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ مدینہ منورہ میں آنا نصیب فرمائے، ان پیاری گلیوں میں ہمیں اللہ کریم قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آپ میرے ساتھ اسی طرح شامل رہیں۔ یہ کی ان خوبصورت گلیوں میں یہ گودام ہے، میں انشاءاللہ وہاں پہنچتا ہوں، آپ لوگ بیٹھے، میں آ رہا ہوں۔ دروازہ کھلا ہوا ہے، ساتھ گاڑی بیٹا کیا کرتے ہیں آپ؟ چلیں چلیں، اترو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ میں آ رہا ہوں، چابی چاہیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ کیونکہ ابھی ٹائم بہت تھوڑا ہے، جلد واپس بھی جانا ہے ہم نے۔
आप ये देखें ये प्यारा और खूबसूरत मंज़र उहुद शरीफ का आपके साथ है। आजा साथ अंदर आओ। सर मेरे यहाँ फ्रेंड्स आए थे ना। जी जी फ्रेंड्स आए थे। बस ये सिर्फ आपको सिर्फ बताने का मकसद यहाँ आने का सिर्फ मुझे हाज़िरी थी, क्योंकि मैं अपने ये मेरा गोदाम है जहाँ पर मैं मेरा कुछ काम का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से ये उहुद शरीफ के बिल्कुल दामन में अल्लाह करीम ने हमें कुछ रिज़्क़ का ज़रिया दिया हुआ है। यहाँ बैठने की जगह भी है। इंशाअल्लाह इन फ्यूचर अल्लाह ताला ये जल्द लॉकडाउन्स ख़त्म कर दें तो इंशाअल्लाह हम इस जगह से आपके साथ लाइव आने की कोशिश करेंगे। ये देखें यहाँ से उहुद बिल्कुल सामने है और बहुत ही खूबसूरत और प्यारा मंज़र यहाँ से उहुद पेश करता है। अल्लाह ताला आपको सबको बरकत नसीब फरमाए और इंशाअल्लाह चंद ही लम्हों में हम वापस चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 बजे लॉकडाउन शुरू हो जाता है, फिर हमें वापस अपने घरों को जाना पड़ता है। और अल्लाह ताला आपको सबको सलामती अता फरमाए, बरकत अता फरमाए। अल्लाह अकबर। चलें चलें अच्छा सर, बहुत अच्छी खजूर है यहाँ। चलें चलें आप बाहर चलें। खजूर कहाँ है? बेटा अभी आ जाए। अच्छा अच्छा। असल में यहाँ पर नज़र मारनी पड़ती है, क्योंकि पिछले 2-2.5 महीने से हम लोग लॉकडाउन की सूरत हाल के अंदर हैं, तो हम लोग यहाँ नहीं पहुँच पाते और तलाजों को ऑन भी रखना पड़ता है ताकि इसकी ठंडक कायम रहे। डेट्स के हवाले से ये खजूर यहाँ कहलाते हैं, गोदाम्स होते हैं जहाँ पर खजूर स्टॉक होती है। तो इसी तरह का कुछ सिलसिला अल्लाह ताला ने हमें अता किया हुआ है यहाँ पर। तो आप दुआ करें अल्लाह ताला हमें बरकत नसीब। ये आप खजूर की खूबसूरत काश देख रहे हैं, ये एक फार्म हाउस टाइप है, या बैठने की जगह है हमारी। जी चलें साथ चलते। अबे खाने के लिए है? नहीं बेटा खाने नहीं, अभी कच्ची है। तो ये माशाल्लाह बैठने का एक खूबसूरत मंज़र है। यहाँ से उहुद शरीफ हमें बहुत खूबसूरत नज़र आता है। अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देख रहे हैं ये प्यारे मनाजिर। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने हमें वफ़ा की तो हम यहाँ से इंशाअल्लाह सरकार की सना खानी की महफिल भी आपको पेश करेंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह गुंबद खज़रा से मस्जिद नबी शरीफ से थोड़े फासले पर उहुद शरीफ का पूरा एक मंज़र हमारे साथ होता है। ये चार दीवारी है, इसके अंदर ये जगह है जहाँ स्टोरेज चलाते हैं, गोडाम्स कहलाते हैं ये। तो वहाँ हाजिर चले आ जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदी। आ जाओ साथ चलें, क्योंकि यहाँ पे चक्कर लगाना ज़रूरी था, इसलिए मैंने सोचा कि आज आपको अपने साथ शामिल रखते हैं। मदीना मुनव्वरा की इन प्यारी गलियों से, गोदाम से आपको भी शामिल करते हुए हम इंशाअल्लाह आगे बढ़ते हैं। और ये सारे पीछे एरिए गोदाम्स हैं, बागात हैं और मदीना पाक की प्यारी प्यारी गलियाँ हैं ये सारी, और इनकी अपनी एक रूहानियत है, अपनी एक वो है। बैठो बेटा। मामा मुझे मेरे नजर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। कच्चे से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम अब आपको दोस्तों एक बहुत ही प्यारा मंज़र भी दिखाएंगे। इसके बिल्कुल गोदाम्स के बराबर में बागात हैं, उन बागात के अंदर आपको लेके चलते हैं। जो टाइम हमारे पास बाकी बचता है आज हम क्योंकि अगले 5 दिन तक शायद हमारी यहाँ पर एंट्री ना हो सके, तो इसलिए फिर एहतियातन मैं यहाँ हाज़िर हुआ था, क्योंकि टाइम भी थोड़ा था। तो आप लोगों का ज़्यादा टाइम लिया, माज़रत चाहूँगा। और मैं इन प्यारे लम्हात और प्यारी गलियों में मैं आपको साथ अपने साथ शामिल करता हूँ। अल्लाह ताला आपको बरकतें दे, रहमतें दे। अल्लाह ताला आप सबको सलामतियाँ अता फ़रमाए, बरकतें अता फ़रमाए। और ये मदीना पाक के खूबसूरत और प्यारे बागात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये बड़ी प्यारे मनाजिर हैं, बड़ी खूबसूरत जगह हैं, रूहानियत की जगह हैं ये सारी। यहाँ पर अलग ही एक मंज़र होता है। यहाँ पर हमें वो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं जब हम यहाँ आते हैं। हमें वो मदीना मुनव्वरा की वो सारी हाज़िरियाँ याद आती हैं जब हम यहाँ आया करते थे। अल्लाह ताला आप लोगों को भी जल्द मदीना मुनव्वरा की ये बहारें देखना नसीब फरमाए। आप भी हमारे साथ इसी तरह शामिल होकर जब आप मदीना मुनव्वरा आएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के आपको भी ये सादत अता फरमाएगा और आपके साथ मिलकर इंशाअल्लाह मदीना मुनव्वरा में इकट्ठे होंगे इंशाअल्लाह। ये मदीना मुनव्वरा की प्यारी निस्बतें हैं, बरकतें हैं। यहाँ पर ये हमारे एक दोस्त हैं, उनका मज़रा भी है, बाग है। हम आपको थोड़ा सा विज़िट कराते हैं वहाँ पर, आपको ये खूबसूरत बागात की एक विज़िट भी आपको कराते हैं। और ये बड़ा ही प्यारी जगह है, बहुत ही खूबसूरत मंज़र है यहाँ का। इसको भी अपने साथ शामिल कर लें। आज आए ही हैं तो हम आपको क्यों ना कि मदीना पाक के खूबसूरत और प्यारे बागात दिखाते हैं। साथ खामोश रहो बेटा। ओके बाबा। ये आप देख रहे हैं इंतहाई प्यारा मंज़र है ये उहुद शरीफ के साथ, और मदीना मुनव्वरा के अंदर के बागात हैं ये।
اور یہاں پر کاشت ہو رہی ہے کھجوروں کی، آپ اس کی ملاحظہ کر رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں۔ یہ ایک طرح سے یہاں پر اسی فیلڈ کے حوالے سے ایک شغل بھی ہے، میرا ایک سلسلہ ہے یہاں رہنے کا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ پچھلے کافی عرصے سے میں الحمدللہ اس کام میں وابستہ ہوں، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آنے والے دن آسان فرما دے، اور تمام امت مسلمہ میں جو بھی لوگ اس وقت جس بھی مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، ان سب کی پریشانی اور مصیبتوں کو اللہ کریم دور فرما دے۔ یہ اندر کا حصہ ہے پورا، ہم انشاءاللہ اب یہاں سے واپس چلتے ہیں۔ جی جی یہاں پانی بھی، جی 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 پتہ ہے مجھے بیٹا۔ اور تمام حضرات آج مدینہ پاک کی ان گلیوں اور پیارے خوبصورت باغات کے ساتھ میرے ساتھ شامل ہیں۔ اللہ کریم آپ کو ڈھیروں برکتیں دے، رحمتیں دے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے پیارے اور خوبصورت مناظر ہیں جو آپ اپنے دلوں میں سما رہے ہیں، اور صرف آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پیارے پیارے شہر مدینہ کے باغات ہیں، اور ان کی زیارت کر لینے سے بھی انشاءاللہ ضرور آپ کو راحت ملے گی۔ آپ یہ دیکھیں کتنے بڑے گلدستے گچھے کھڑے ہوئے ہیں کھجور کے، اور یہ کھجوریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اپنی جوبن پر ہیں۔ مدینہ منورہ کی سب سے بڑی سوغات ہی یہی ہے، کھجور اور زمزم۔ کھجور اور زمزم جو ہے وہ یہاں کی سب سے بہترین سوغات ہے، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند تھی، اور یہاں کی سب سے بڑی سوغات یہی ہے۔ جو آنے والے زائرین ہوتے ہیں وہ یہاں سے الحمدللہ زیارات کرتے ہیں، پھر کھجوروں کی صورت میں اپنے تبرکات بھی لے کر جاتے ہیں، پورے پاکستان میں اپنے جانے والوں کو پیش کرتے ہیں۔ اور بس آج میں نے سوچا کہ آپ کو بھی اس خوبصورت لمحات کو اپنے ساتھ شامل کروائیں۔ یہ دیکھیں یہ کلمہ کھجور کا درخت ہے، یہ دانہ لمبا ہو رہا ہے، کچھ دانے گول ہوتے ہیں، کھجور لمبی ہوتی ہے، اور یہ کھجور لمبی ہونے شروع ہو گئی ہے۔ اب یہ آہستہ آہستہ بڑی ہوگی، بڑی ہونے کے بعد یہ اپنی شکل اختیار کر لے گی۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیارے مناظر ہیں یہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی جلد یہ بہاریں برکتیں دیکھنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور انشاءاللہ جلد ہی اللہ کریم یہ مشکل دن ختم کر دے گا، تو انشاءاللہ ہم اس حوالے سے بھی آپ کے ساتھ ڈسکشن ہوگی آپ سے تفصیلاً انشاءاللہ۔ مدینہ پاک کی باغات اور فضائل کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم ایک نئی ٹرانسمیشن لے کر آئیں گے، ایپیسوڈ لے کر آئیں گے، تاکہ آپ کو یہاں کی زیادہ سے زیادہ انفارمیشن اور معلومات بھی فراہم کی جا سکے۔ لیکن اب رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے، ٹائم بہت کم ہوتا ہے، جس وجہ سے ہم زیادہ سے زیادہ نہیں۔ یہ دیکھیں کتنا چھوٹا سا درخت ہے، کتنا چھوٹا سا درخت ہے، لیکن اس کے اوپر درخت کے اوپر پھل کتنا زیادہ ہے، سبحان اللہ۔ وہ بزرگ فرمایا کرتے ہیں نا، جس چیز پہ وزن زیادہ ہوتا ہے وہ جتنی جھکی ہوئی چیز ہوتی ہے اتنا اس میں ادب ہوتا ہے، اور جتنا اکڑا ہوا ہوتا ہے انسان اور اس کے اندر اتنا ادب کم ہوتا ہے۔ اور یہ مثال ان درختوں سے ہمیں ضرور ملتی ہے۔ میں نے جو اپنے بزرگوں سے، میرے پاس ایک بزرگ تشریف لائے تھے آج سے کافی عرصہ پہلے، آپ یقیناً آپ ان سے آگاہ ہوں گے، مانچسٹر سے ہمارے غلام شیخ احمد دباغ صاحب تشریف لائے تھے میرے پاس مدینہ منورہ آ رہی تھی، تو میں نے ان کو کھجور کے درخت کا ایک تنا دکھایا، اور وہ جھکا ہوا تھا۔ میں آپ کو دوبارہ سے بتاتا چلوں کہ ہمارے ایک بہت ہی خوبصورت اور بہترین عالم دین اور روحانی تصرف پر کام کرنے والے شیخ احمد دباغ صاحب جو مانچسٹر میں ہوتے ہیں، بہت اچھے فاضل ہیں، اور وہ میرے ہاں مدینہ منورہ تشریف لائے، تو میں نے ان کو ایک باغیچے کے اندر لے کے گیا، اور وہاں پر میں نے ان کو کھجور کا درخت دکھایا، اور وہ کھجور کا درخت تھا اجوا کا۔ اجوا کا درخت ہوتا ہے، اس کی ہائٹ ذرا کم ہوتی ہے، اور اس کو دیکھ کر میں نے عرض کیا حضور یہ کھجور کا درخت ہے، اور اس کے تنے جو ہے نا نیچے کی طرف جھکے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ کہنے لگے کہ جو مؤدب ہوتا ہے، جس کی قدر زیادہ ہوتی ہے، وہ ہمیشہ جھکا ہوا ہوتا ہے، اور جس کے اندر ادب نہیں ہوتا وہ ہمیشہ اکڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جو مثال دی تھی وہ میرے دماغ کو اس دن سے لگی ہے کہ یقیناً انسان اپنے آپ کو جتنا جھکا کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، یقیناً اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اور جو شخص اپنے آپ کو جو بھی چیز، کوئی بھی چیز اپنے آپ کو اکڑ لیتی ہے، اکڑنے والی چیز کو کبھی بھی رب تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے۔ تو آپ نے بڑی پیاری مثال فرمائی کہ کھجور کا درخت جس کی اہمیت سب کھجوروں سے زیادہ ہے، کیونکہ وہ جھکا ہوا ہے، وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکایا ہوا ہے، جس لیے یہ جھکا ہوا ہے، جس کی قدر و قیمت اس وقت سب کھجوروں سے زیادہ ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ایک ہماری اصلاح کے لیے، ہماری نصیحت کے لیے ایک ورڈز یوز کیے تھے کہ جو شخص، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے اللہ کے حضور اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے، یقیناً
اس کی قدر و قیمت اللہ اور اس کے رسول کے سامنے بڑھ جاتی ہے، یقیناً امت مسلمہ کے بارگاہ میں بھی اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے، اللہ کے پیاروں کے نزدیک بھی اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے یقیناً۔ اور اپنے آپ کو ہمیشہ ندامت کی صورت میں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جھکے رہنا چاہیے، ہمیں جھکاتے رہنا چاہیے، اللہ کے حضور گڑ گڑا لینا چاہیے، یا اللہ ہم بہت ہی گناہ گار ہیں، عاصی مجرم خطا کار ہیں، ہم اپنی بارگاہ میں آپ کی بارگاہ سے اپنے آپ کو ندامتیں پیش کر کے، اپنے آپ کو جھکا کر اللہ کے حضور حاضری دے کر ہم اپنے آپ کو ندامت پیش کر کے آپ کی رحمت للعالمین کے سامنے ہم سر خم ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے سب کے جو بھی نیک جائز تمنا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ اللہ اور اس رسول کے سامنے جھکے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ہمیشہ اپنے بڑوں کے سامنے، اپنے بزرگوں کے سامنے، اپنے اکابرین کے سامنے، علماء کے سامنے ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں جب ہی کچھ حاصل ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنے بڑوں کی عزت کریں گے، اپنے بزرگوں کی عزت کریں گے، ان کی تکریم کریں گے، تب ہی ہمیں کچھ حاصل ہو سکے گا۔ آج کی اس بات کا کہنے کا مقصد بھی صرف یہی ہے، ہمارے ناظرین میں ہمارے کئی چاہنے والے دوست بھائی جو اپنی فیملیوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ مدینہ منورہ کی خوبصورت اور پیاری مجلس کو دیکھتے ہیں، اس ناظرین کو شامل کرتے ہیں، میں ان سے بھی یہی التماس کروں گا کہ وہ ضرور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری اور خوبصورت مجالس کو سجایا کریں، اپنے ساتھ شامل کیا کریں، محفل میلاد سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت اور محبت کا نذرانے پیش کیا کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی ادب سکھایا کریں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ان کو بیان کیا کریں، ان کی چیزوں کو دکھانے کی کوشش کیا کریں۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمارے ہاں بچوں کا جو رجحان ہے، جو جس نہج پر ہم چل پڑے ہیں اس نہج کو جو ہے ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں دوبارہ واپس لوٹنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جھٹکوں کی صورت میں ہمیں ان چھوٹے جو اعمال ہیں، جو چھوٹے امتحانات ہیں، اس کے اندر ہمیں سبق دینے کی کوشش کرتا ہے کہ اب بھی لوٹ جاؤ، اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ، اپنے حبیب کی طرف لوٹ جاؤ، جو ان کی سیرت مبارکہ ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اسی میں ہماری بقا ہے، اسی میں ہماری بہتری ہے، اسی میں ہماری آخرت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جو ناظرین وہ بچے اور بڑے بزرگ دیکھتے ہیں، بچے دیکھتے ہیں، بڑے دیکھتے ہیں، آپ تمام سے یہی التماس کروں گا کہ آپ ضرور اپنے بچوں کو مدینہ منورہ کی سیرت بیان کیا کریں اور ان کو مدینہ منورہ کی فضائل کے اوپر بات کیا کریں۔ میرے آقا کے شہر میں کیا ہے، میرے آقا کے شہر کے اندر کیا غزوات ہوئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات زندگی میں کس انداز میں سیرت مبارکہ اپنی بیان کی، اور کس طرح ہم نے دین اسلام کی کاوشوں اور کوششوں سے آج ہم اس مقام پر پہنچے ہیں۔ ہمارے اکابرین کی، ہمارے علماء کی، ہمارے بزرگوں کی بڑی کاوشیں ہیں، ان ساری تاریخوں کو اکٹھا کرنے میں ان کی جو کاوشیں ہیں، کوششیں ہیں، ان کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ ہمیں اسلاف کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے، ان کی کتب کا مطالعہ ہمیں کرنے کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ سیرت مدینہ منورہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ان پیارے خوبصورت گلیوں میں ہمیں اللہ کریم ہمیشہ شاد و آباد رکھے، یہاں آ کر زیادہ سے زیادہ ہمیں حاضری کی توفیق اللہ کریم ہمیں عطا فرمائے۔ ہمارے بچوں کو اللہ کریم سچا اور پکا عاشق رسول بنائے، دین متین پر چلنے والا بنائے، اس پر عمل پیرا ہونے والا بنائے۔ اللہ کریم آپ پر، ہم سب پر اپنی نگاہ شفقت، نگاہ کرم، نگاہ محبت عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں پیروی کرنے والا اللہ کریم ہمیں بنا دے، ہمارے بچوں کو بنا دے، آپ کے بچوں کو بنا دے۔ اللہ کریم آپ سب پر اپنا کرم اور فضل آپ کی شامل حال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم انشاءاللہ دوستو، پیارے بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، جو آپ میرے ساتھ اس وقت لائیو ٹرانسلیشن میں میرے ساتھ روزانہ شامل ہوتے ہیں، میں انشاءاللہ میری یہ خواہش اور کوشش رہے گی انشاءاللہ کہ میں اس ٹرانسمیشن کو کنٹینیوسلی کروں، عید کے بعد بھی کنٹینیو کروں، اور اس کے اندر ہم آپ کے ساتھ نئے سے نئی چیزیں مدینہ منورہ کی انفارمیشن کی، معلومات کی چیزیں لے کر آئیں۔ انشاءاللہ ہم اس کے اوپر ضرور اس کا کانٹینٹ بنائیں گے، اور آپ کو ضرور مدینہ منورہ کے ساتھ، اس پیارے خوبصورت پیج کے ساتھ، بہار مدینہ پیج کے ساتھ، نجم مصطفیٰ بہار مدینہ پیج کے ساتھ آپ کو اپنے ساتھ شامل رکھنے کی کوشش کریں گے، اور ہمارا مقصد صرف اور صرف یہی ہے متین کو سیکھ سکیں، دین متین پر چلنے والی کچھ اشعار، کچھ چیزیں حاصل کر سکیں۔ ہم سوشل میڈیا سے بہت کچھ
ریزرو کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، کیوں نہ کہ ہم مدینہ منورہ کے ان جو آج اس دور میں ہمیں یہ ایک سہولت میسر آئی ہے، ہم اس سے کیوں نہ کچھ حاصل کرنے، کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو سکھانے کی کوشش کریں، ہم اپنے بچوں کو نئی سے نئی چیزیں مدینہ منورہ کے حوالے سے بیان کریں، ان کو سکھائیں۔ تو میں آپ لوگوں سے التماس بھی کروں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس لائیو ٹرانسمیشن کو شیئر کیا کریں۔ اب تو آپ کر چکے ہیں یقیناً، کافی دیر سے آپ میرے ساتھ ہیں، اور اس کے علاوہ میرا نجم مصطفیٰ بہار مدینہ پیج بھی اور ایک میں نے چینل بھی انٹروڈیوس کروایا ہے یوٹیوب پر، آپ ضرور اس کو بھی سبسکرائب کر لیں گے۔ اور دیکھیں، لوگ پروفیشنل انداز میں بزنس کے لیے ان چینلز کو حاصل کرتے ہیں، بناتے ہیں۔ ہمارا آپ کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اس چینل بنانے کا مقصد کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی بیٹا ایک منٹ بتاؤ جی بتاؤں بیٹا، ہمیں یہ مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت مبارکہ ہے، مدینہ منورہ کی ان خوبصورت گلیوں کو ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکیں، ان تک یہ حاضرین و ناظرین ہمارے شامل ہو کر یہ معلومات حاصل کر سکیں گے، تو یقیناً اس کا اجر اللہ کریم آپ کو بھی عطا کرے گا۔ اور میری بھی خواہش ہے، میری کوشش ہے کہ میں جو کچھ بھی میری حیثیت کے مطابق ہے میں وہ حاصل کر کے آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ مدینہ منورہ کے کئی اچھے خوبصورت مقامات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ یہ لمحات تھوڑے کم ہیں، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جب ہمیں فراغت ملے گی، ہم جب فارغ ہو کر ان لاک ڈاؤن سے نکلیں گے، تو میں انشاءاللہ باقاعدہ بہت اچھی تیاری کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوا کروں گا انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ ضرور میرے ساتھ شامل ہوا کریں گے، آپ مدینہ منورہ کی ان پیاری اور خوبصورت گلیوں سے آپ میرے ساتھ ضرور شامل ہوا کریں گے۔ مجھے بڑی امید ہے کہ آپ ضرور کرم فرمائیں گے، کرم فرما ہوں گے، اور ہمارے ساتھ اپنی محبتیں اور شفقتیں بھی بھیجیں گے۔ بہت اچھی چیزیں انشاءاللہ یہاں مدینہ منورہ کی انفارمیشن کے حوالے سے، یہاں آنے والے زائرین جو ہیں ان کو کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، وہ کن کن چیزوں پر ان کو یہاں آ کر احتیاط اور خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، ہمیں ہمیشہ ہر وقت زندگی میں سیکھتے رہنے کی کوشش کرتی رہنے چاہیے۔ ہم جب یہاں آتے ہیں، سرکار کے غلام، سرکار کے پیارے، محبت کرنے والے جب مدینہ منورہ حاضری کے لیے آتے ہیں تو ان کو کن کن چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے، ان کو یہاں پر کیا کیا چیزیں لانی چاہیے، کیا کیا چیزیں وہ اپنے ساتھ رکھنی چاہیے، اس طرح کے کئی کانٹینٹ بنائیں گے انشاءاللہ ہم آنے والے دنوں میں۔ جب آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر میں حاضر ہوں گے تو آپ کو ایک چیز کے بارے میں انفارمیشن ہونی چاہیے۔ جب آپ یہاں حاضری دیں تو آپ کو حاضری کے آداب کیا ہونے چاہیے، آپ جب یہاں حاضر ہوتے ہیں تو آپ کو کن کن مقامات پر حاضری دینی چاہیے، کن کن مقامات پر آپ کو زیارت کرنی چاہیے، یہ ساری چیزیں ہم آپ کے ساتھ لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ میرے دل میں میری بات، میرے ایک بہت ہی پیارے خوبصورت دوست زہیب قریشی بھائی یو کے سے میرے پیارے دوست ہیں، انہوں نے اس طرف میری توجہ دلوائی، اور میں ان کا نام اس لیے شامل کر رہا ہوں کہ جو بھی ساتھی، کوئی بھی شخص میری اصلاح کرتا ہے، مجھے اچھا مشورہ دیتا ہے، تو میں اس کو کبھی بھی بھولتا نہیں ہوں۔ تو میں ان کو ضرور اس کاوش میں، ان کی یہ جو ان کی مشورہ تھا میرے لیے، میں ان کو سراہتا ہوں، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے ایک بہت اچھا اور خوبصورت مشورہ دیا، جس کا ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے انشاءاللہ فیوچر میں آنے والے دنوں میں آپ کو انشاءاللہ بہت ہی اچھی چیزیں پرووائڈ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور ہماری یہ کوشش رہے گی کہ میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ آنے والے مہمان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں، مکہ مکرمہ میں جو ساتھی جن مشکلات سے آ کر دوچار ہوتے ہیں، جو ان کو مشکلات پیش آتی ہیں، وہ انشاءاللہ نہ پیش آ سکے۔ میں کسی کو بھی حسب ٹارگٹ نہیں کروں گا، کیونکہ یہ ایک بشری تقاضے ہیں، ہر بندہ پروفیشنلی انداز میں یہ کام کرتا ہے، لیکن میں پروفیشنل نہیں ہوں الحمدللہ، اللہ پاک کا بڑا کرم ہے۔ تو میری کوشش یہی ہے کہ میں آپ تک وہ انفارمیشن، وہ معلومات دے سکوں اس پلیٹ فارم کے ذریعے، جس پلیٹ فارم کو اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں رمضان میں اکٹھا کیا ہے۔ اس پلیٹ فارم کو، اس نیٹ ورک کو بنانے کا مقصد ہمارا صرف اور صرف یہ تھا کہ ہم سرکار کے غلاموں کو زیادہ سے زیادہ اس لاک ڈاؤن میں اپنے ساتھ شامل کر سکیں، ان کو زیادہ سے زیادہ مدینہ پاک کی زیارات کروا سکیں، مدینہ پاک کی ان راحتوں میں شامل کر سکیں۔ تو یہ دن بڑھتے چلے گئے، ہمارے دنوں میں، ہمارے دلوں کے اندر اللہ پاک نے ایک نئی چیزیں ڈالی، ہمیں دل میں ایک خیال آتا گیا ہے کہ ہم کیوں نہ کہ اس پلیٹ فارم کا فائدہ اٹھائیں، اور آنے والے زائرین کو یہاں پر جو مشکلات آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، وہ ان کو ہائی لائٹ کیا جائے، ان کو آنے سے پہلے وہ سب چیزیں ان کی نظر کے سامنے ہوں، کیا مجھے یہاں مشکل آ سکتی ہے، جب میں حاضری پر جاؤں تو مجھے کن کن چیزوں پر مشکلات پیش آ سکتی ہیں، ان گراؤنڈ جو بھی چیزیں A to Z، کیونکہ میں الحمدللہ مدینہ منورہ میں گراؤنڈ میں ہوتا ہوں، یہاں اس کے آنے والے زائرین کی ہر ایک جو معاملات ہوتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، میں ان سے آگاہ ہوں، اور ان کو یہاں کیا کیا چیزوں کی ان فیوچر ضرورت پڑتی ہے، میں ان سب سے آگاہ ہوں الحمدللہ۔ اور میں بھی یہی چاہوں گا کہ آپ بھی
ان چیزوں سے ضرور مستفیض ہوں اور آپ بھی سیکھنے کی نیت سے ضرور میرے ساتھ شامل ہوں گے انشاءاللہ، تو اللہ کریم ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع عطا فرمائے گا۔ اور آپ کے پاس کوئی ایسے سوالات ہوں، کوئی بھی ایسی چیز ہو جو آپ نے پوچھنی ہو، تو وہ ضرور آپ مجھے میرے پیج سے یا میرے آئی ڈی سے واٹس ایپ پر آپ ضرور مجھے شیئر کر سکتے ہیں، مجھ سے آپ وہ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے، رحمت عطا فرمائے، آپ سب کے شامل حال فرمائے۔ تو جو ممکن ہو سکے گا مجھ سے میں آپ کی رہنمائی کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ، کسی بھی حوالے سے انشاءاللہ میں حاضر ہوں۔ مدینہ منورہ میں جب آپ تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس انداز میں لے کر آئے جس انداز میں یہاں آنے کا حق ہے۔ اس کی میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں، صرف اس لیے آپ کو یہ مثال دے رہا ہوں تاکہ ہم کچھ سیکھ سکیں اپنے آپ کو۔ آپ یقیناً اس وقت جو ناظرین دیکھ رہے ہیں اس میں کئی ایسے حضرات ہیں جن کی اس سے پہلے حاضری الحمدللہ ہو چکی ہے، کئی ایسے ہیں جن کی حاضری نہیں ہوئی ہے۔ جو حاضر ہو چکے ہیں ان کو ان چیزوں کا اندازہ ہے کہ وہ یہاں پر مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں دیکھتے ہیں کہ وہ کئی اور ممالک کے لوگ یہاں حاضر ہو کر اپنی خشوع اور خضوع کو قائم رکھتے ہیں اور نظم و ضبط کا خیال کرتے ہیں، ڈسپلن کا بہت خیال کرتے ہیں، جو کہ ہمارے اندر اس چیز کی بہت زیادہ کمی پائی جاتی ہے۔ اس بات کو بالکل برا نہیں منانا، یہ حقیقت ہے، حقیقت سے پردہ کبھی بھی منہ نہیں ہمیں موڑنا چاہیے۔ یہ ہماری حقیقتیں ہیں جو ہمیں نہیں معلوم ہوتی ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے علماء سے رہنمائی نہیں حاصل کرتے، ہم اپنے بزرگوں سے رہنمائی حاصل نہیں کرتے۔ ہم کبھی کبھار وہ کوشش کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں وہ بات آ جاتی ہے کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے، ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے۔ ادھر سے جاؤ، نکالو بات۔ تو میں آپ سے یہی عرض کر رہا تھا، میں آپ کا تھوڑا ٹائم لینا ہوں، مجھے تھوڑا سا ٹائم ہے، میں اپنے گھر کے پاس پہنچ چکا ہوں۔ یہاں سے آپ مدینہ منورہ کی خوبصورت منظر کی زیارت بھی کر رہے ہیں، تو میری ایک دل میں بات تھی تو میں نے کہا کیوں نہیں کہ آج آپ سے وہ شیئر کر لی جائے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ لوگ جب بھی مدینہ منورہ حاضر ہوتے ہیں تو آپ یہاں دیکھتے ہیں ہمیں ڈسپلن کی بہت کمی محسوس ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں ڈسپلن نہیں ہوتا، ہمیں بہت ساری چیزیں یہاں آنے کے بعد پتہ چلتی ہیں تو ہم کہتے ہیں یار یہ بات ہمیں پہلے کیوں نہیں پتہ تھی، ہمیں یہ پہلے پتہ ہوتی تو شاید آج ہم کئیوں کے ہاتھوں اس طرح پریشان نہ ہوتے۔ تو یہ میں خدا نخواستہ یہاں اس فیلڈ سے رہنے والوں کی دل آزاری نہیں کر رہا ہوں، میں صرف اس المیہ کا اظہار کر رہا ہوں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لوگوں کو پریشان ہوتے ہوئے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ وہ جب یہاں پہنچتے ہیں تو ان کو کئی مصائب سے ان کو گزرنا پڑتا ہے، ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں سرکار کی بارگاہ میں حاضر کیسے ہونا ہے، ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے آداب کیا ہیں، ہمیں کس وقت کب اور کس وقت کیسے جانا ہے، حاضری کے لیے کیسے جانا ہے، اس کے بارے میں ان کو نہیں پتہ کر آتے ہیں، شامل کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کئی بہت اچھا کام کرتے ہیں کہ اپنے ساتھ جو ہے وہ ان لوگوں کو شامل کرتے ہیں جو ان کی رہنمائی کرتے ہیں، علماء کرام ساتھ آتے ہیں۔ جو لوگ نہیں لا سکتے نا تو وہ بیچارے پھر یہاں آگے پریشان ہوتے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ آپ تک وہ رہنمائی پہنچانے کی کوشش کریں گے، آپ تک وہ کوشش کریں گے کہ آپ جب مدینہ پاک آئیں تو آپ کو جو بھی A to Z معلومات حاصل کرنی ہو تو انشاءاللہ آپ کو اس پلیٹ فارم بہار مدینہ سے، نجم مصطفیٰ سے انشاءاللہ ضرور ملے گی اور ہم انشاءاللہ آپ کو دینے کی کوشش۔ ابھی تو آپ کے پاس بہت ٹائم ہے، ابھی حج کے لمحات ہیں، حج کے بعد انشاءاللہ عمرہ کھلے گا۔ ہم اللہ پاک کے حضور سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جلد یہ لمحات ہم سے دور کر دے اور آپ زیادہ سے زیادہ سرکار کے عشاق سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی اس حاضری کو اچھے انداز میں پیش کر کے اور اپنی حاضریوں کو پیش کر سکیں، مقربین کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر سکیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری گلیوں کی کیا کیا آداب ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہم میسر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی اور ناصر ہو۔ میں نے آپ لوگوں کا بہت زیادہ ٹائم آج پھر لے لیا، اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے۔ آج کا ٹائم 5 بجے مکمل ہو چکے ہیں، اپنے گھر پہنچ چکے ہیں۔ انشاءاللہ زندگی نے وفا کی، اللہ نے ہمیں ہمت دی، عزت دی اور یہاں رہنے کی اجازت دی، تو ہم آپ کے ساتھ ضرور مدینہ منورہ سے انتہائی خوبصورت اور پیارے مقاماتوں کے ساتھ، پیاری معلومات کے ساتھ آپ کے ساتھ شامل ہوا کریں گے۔ اور پھر آپ سے دوبارہ التماس کروں گا کہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ چینل بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ یوٹیوب کے ذریعے، یوٹیوب کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، فیس بک تو خیر ہے ہی ہے، لیکن یوٹیوب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ہم اپنی وہ جتنی بھی معلومات ہوں گی وہ ہم انشاءاللہ ڈالا کریں گے اور زیادہ سے زیادہ سرکار کے غلام ان پلیٹ فارمز کے ذریعے اپنی معلومات، اپنی رہنمائی حاصل کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، اللہ نگہبان۔ انشاءاللہ زندگی نے پھر ہمیں ہمت دی، قوت دی، تو ہم پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔